السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے میں حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان سے خوب دین کا کام لے۔ حضرت مفتی صاحب نے پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دنیا کو شکایت رہتی تھی کہ مولوی انگریزی نہیں بولتا ہے، لیکن یہاں جب مولوی انگریزی بولنا شروع کرتا ہے تو مولوی کو اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کی دوبارہ تشریح کرنی پڑتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں 20 دسمبر 2025 کو جو ڈیبیٹ ہوئی جاوید اختر اور حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان، اس ڈیبیٹ سے متعلق چند باتیں کریں گے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ ڈیبیٹ اچھی گزری، ہم نے پوری ڈیبیٹ کو لائیو دیکھا اور دیکھا ہم نے کہ مفتی صاحب نے کتنے جواب حاضری کے ساتھ اور کتنی دلیری کے ساتھ اور پورے پختہ دلائل پیش کیے۔ میرے عزیز دوستو، جاوید اختر یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے۔ جاوید اختر وہ ہستی ہے جس کے سامنے فلمی دنیا کے بڑے سے بڑے ایکٹر اپنا سر جھکاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں جاوید اختر کو۔ جاوید اختر کی ہار اور ایک نوجوان کے سامنے یہ چھوٹی ہار نہیں ہے، بہت بڑی ہار، بہت بڑا ہار ہے۔ حضرت مولانا مفتی صاحب نے پھر ایک مرتبہ ثابت کر دیا، کل جو ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ سے پھر ایک مرتبہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند اور علماء حق کو ہرا سکے، اور بالخصوص دلائل کی دنیا میں۔ یہ ڈیبیٹ وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر تھی اور زبردست بحث ہوئی ہے۔ ایتھیسٹ جاوید اختر اکثر ٹاپک کو بدلنے اور اصل ٹاپک اور اصل موضوع سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بار بار مفتی صاحب جاوید اختر کو اصل ٹاپک پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات اچھا، اس میں کچھ لوگ اب جاوید اختر کے سپورٹ میں ہیں، جاوید اختر کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیت کسی کی نہیں ہوئی، ڈیبیٹ برابر کی رہی ہے، ڈیبیٹ برابر کی رہی ہے، کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے۔ تو شاید ان لوگوں نے ڈیبیٹ صحیح سے دیکھا نہیں، یا ڈیبیٹ دیکھا تو تمام باتوں پر ان لوگوں نے غور نہیں کیا۔ ایک بات پر غور کریں آپ۔ میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلاتا ہوں، چونکہ ڈیبیٹ لمبی ہے، پورے بات پر بات رکھنا بہت مشکل ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ برابر کی رہی ہے ڈیبیٹ، کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے اور کسی کی ہار نہیں ہوئی ہے، جاوید اختر نے یہ کہا دوران ڈیبیٹ کہ میجورٹی جو طے کرے گی وہی مانا جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا اس کا مطلب کہ سوسائٹی کی میجورٹی جو طے کرے گی اسے مانا جائے گا۔ جاوید اختر نے کہا کہ نہ، پلینٹ کی میجورٹی جو طے کرے گی اس کو مانا جائے گا۔ مفتی صاحب کی طرف سے جواب آیا، اس کا مطلب پلینٹ کی میجورٹی جو طے کرے گی، اکثریت جو طے کرے گی اسے آپ مانیں گے؟ جاوید اختر نے کہا کہ ہاں مانیں گے۔ مفتی صاحب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس دھرتی کی اکثریت خدا کے وجود کے قائل ہے، کیا آپ اس کے قائل ہیں؟ آپ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ فوراً جاوید اختر اپنے جملے کو واپس لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو جملہ کہا ہے اس جملے کو میں واپس لیتا ہوں۔ یہ جاوید اختر کی بہت بڑی شکست ہے۔ اور دوران بحث اب غور کریں، خدا کے وجود کے جاوید اختر بھی دل سے قائل ہے، اگرچہ وہ نہیں مان رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ قائل ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہوگا تم خدا سے پوچھیں گے، اس کا مطلب وہ بھی مان رہے ہیں کہ خدا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بات کو، خدا کے وجود کو کلی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یا ان کا کام ہے، ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن یہ جیت مفتی صاحب کی جیت ہوئی ہے، اہل اسلام کی جیت ہوئی ہے، اور مفتی صاحب نے پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں پھر مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو، اور تمام اہل علم سے، اہل اسلام سے، تمام مسلمانوں سے دل کی گہرائی سے گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب سے خوب دین کا کام لے، اور بالخصوص یہ الہاد کا میدان ہے،
اور حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس کام کو شروع کیا اور ماشاءاللہ بڑی بے باکی کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مقصد کو کامیاب بنائے، ان کو اس کام میں خوب محنت کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب طالب علم کو بھی، ہم سب طلبہ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور ہم سبوں کے اندر بھی ویسی ہمت، دلیری اور بہادری پیدا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہی چند باتیں تھی آپ سے کہنے کے لیے۔ آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں چونکہ یاد آ گئی ہے کہ کچھ ہندو لوگ، ہمارے ہندو حضرات جو ہیں وہ جاوید اختر کے سپورٹ میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اختر صحیح ہے۔ اس کا جواب دینا رہ گیا ہے، اس کو سن لیجئے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ جاوید اختر خدا کے وجود کے قائل ہیں یا نہیں؟ جواب یہی ملے گا کہ جی نہیں، جاوید اختر خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہندو بھائی خدا کے وجود کے قائل ہے، گاڈ کے وجود کے قائل ہے، بھگوان کو مانتے ہیں اور کسی بھگوان کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی بھگوان کو ضرور مانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہندو بھائی گاڈ کے وجود کے استتو کے قائل ہے، اور مسلمان بھی گاڈ کے وجود کے قائل ہے۔ اور جاوید اختر نہ آپ کے خدا کو تسلیم کرتا ہے اور نہ گاڈ، نہ خدا کو، نہ ہمارے خدا کو تسلیم کرتا ہے، کسی کو نہیں مانتا ہے۔ تو آپ کس بنا پر جاوید اختر کا سپورٹ کر رہے ہیں؟ کس بنا پر آپ جاوید اختر کی تائید کر رہے ہیں؟ ذرا دماغ لگائیں اور عقل کو استعمال کریں کہ آپ کس کی تائید کر رہے ہیں، کس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک بات بتا دوں بطور لطیفہ، میں صبح سے سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں کل رات جاوید اختر صاحب کو نیند آئی ہوگی کہ نہیں۔ رات بھر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پہلی دفعہ کسی اصل بندے سے سامنا پڑا ہے، پوری زندگی میں مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں لیکن اب تک اصل بندے سے سامنا نہیں پڑا تھا، آج سامنا پڑ گیا ہے۔ ایک 25-30 سال کا نوجوان، اس نے پوری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ رات بھر پتہ نہیں وہ سوئے نہیں سوئے، نیند آئی نہیں آئی، لیکن جب سے وہ ڈیبیٹ سے گئے ہیں اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے تاکہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔